اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 36-38۔ اور ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کی تم کو خبر نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب کی آدمی سے پوچھ ہوگی۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ سارے برے کام ہیں، تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کے تم کو خبر نہیں، اور بعد میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے، یہ اس کے بارے میں سوالات ہوں گے، تمہیں ایسے ہی نہیں دیا گیا۔ اور بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر جو ہے نہ چلو، اور جو ہے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، اور یہ سارے ایسے کام ہیں اگر تم کرو گے تو یہ اللہ کو بالکل ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی پرابلم ہماری مس انڈرسٹینڈنگ، مس کمیونیکیشن کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں پہ آنکھ بند کر کے بلیو کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے بارے میں غلط اپنے خیالات کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر کافی تفرقات پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کسی نے کہہ دیا کہ کسی نے آپ کے بارے میں برا کہا، تو اس کو تحقیق کیے بنا اس کے خلاف ورزی کرنا، پھر اس کے خلاف ہم بولنا، چغلی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے پرابلم کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کی تم کو خبر ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر تم نے اپنے کان سے وہ بات نہیں سنی، اگر تم نے آنکھ سے وہ بات جو ہے نہیں دیکھی، اور جو ہے تم جو ہے یہ جو دل ہے، یہ دل سے تم نے جو ہے فیصلہ نہیں کیا کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، تب تک تم کو جو ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ چیز واقعی موجود ہے یا نہیں، یا کسی نے کہا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کسی نے جھوٹی گواہی دینا ہے، غلط تہمت لگانا، سنی باتوں کو مطلب تحقیق کرے بغیر پھر آگے بڑھا دینا، محض تعصب کی بنا پر ناحق بات کی حمایت کر لینا، اور ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنا جن کو اپنی محدودیات کی بنا پر انسان نہیں جان سکتا، اور یہ ساری جو چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یہ سارے جو چیزیں آرگنز اور جو جس کے اندر ہم نے اس کے اندر صلاحیتیں جو رکھی ہیں، جیسا آئیس ہیں اور اسی طرح ایئرس ہیں، ہارٹ ہے، یہ امانت ہے تمہارے، اس امانت پہ سوالات ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ مطلب اس کو ایسے ہی دے کے انجوائے کرنے کے لیے اللہ نے دے دیا ہے کہ تم دنیا کے اندر جب تک رہو بس تم اس کا استعمال کرتے رہو، آنکھ سے جو دیکھنا ہے دیکھو، کان سے جو سننا ہے سنو، اور تمہارے دماغ میں جو سمجھنا ہے سمجھو، اور اس پہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ ایسی بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں اس کے بارے میں پوری سوالات ہوں گے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ اس کو کیسے استعمال کیا گیا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ انسان جو ہے تھوڑا سا اگر اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے یا دو لوگ اگر اس کو سلام کر لیتے ہیں تو سب سے بڑی چیز، سب سے پہلے چیز جو آتی ہے وہ ہے تکبر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تکبر آنے کی وجہ سے سب سے پہلے اس کے جو چلنے کا جو رقم ہے، وہ اسٹائل ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ وہ کمر ایک دم سیدھی کر کے، اکڑ کے، اپنا جو ہے سینہ تان کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس طرح سے چلنے سے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، یہ ایسے تم گھمنڈ سے جو ہے چلنے سے تمہارے اندر یہ بھی صلاحیت نہیں کہ تم جو ہے زمین کو کھود کے اور جو ہے پھاڑ کے زمین کے تہ کے نیچے تک پہنچ سکتے ہو، اور نہ ہی تم ایسے چل کے جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اور یہ سارے جو اعمال ہے تم جو کرتے ہو، یہ سارے اعمال اللہ کو بالکل ناپسندیدہ ہیں، کہ تکبر کرنا، غرور کرنا، اور تکبر کے طریقے سے چلنا۔ کب انسان تکبر کرتا ہے؟ انسان اسی وقت تکبر کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے،
جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، یا اللہ نے مجھے دیا ہے، یا اللہ میرے سے کبھی بھی لے سکتا ہے، یا یہی چیز اللہ دوسروں کو دے سکتا ہے میرے سے چھین کے، تو وہ کبھی بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اللہ سے خوف کرے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں کمائی ہیں، میری ذہانت سے یہ میں نے کام کیا ہے، تو اس کے اندر آٹومیٹک تکبر کا جذبہ اور گھمنڈ کا جذبہ آتا ہے۔ اور جب انسان تکبر کرتا ہے تو سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، اور غریب جب اس کو سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب وہ نہیں دیتا۔ جب لوگ اس کو ملنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ کس کی بنیاد پہ؟ تکبر کی بنیاد پہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان سے بہتر میں ہوں، اور یہ میں کے چکر میں وہ جو ہے دنیا سے بھی دور ہو جاتا ہے اور آخرت سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظروں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کئی حدیثوں کے اندر آیا ہے، جسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہو، یعنی رائی کتنی ہوگی؟ بالکل نہ کے برابر، اس کو ہم میجر ہی نہیں کر سکتے۔ رائی کے برابر بھی اگر تکبر ہوگی، وہ جنت کی ہوائیں جو ہے نہیں سن سکتا۔ یعنی جنت کی جو ہوا کئی جو ہے سال کی دوری پر بھی جو ہے وہ ہوا کی خوشبو جو ہے جنت کی سونگھ سکتا ہے، مگر تکبر جن لوگوں کے اندر رہے گا تو جو ہے وہ جنت کو اندر بھی نہیں داخل ہو سکتا، اور نہ ہی جو ہے وہ جنت کی ہوائیں سونگھ سکتا ہے۔ آج ہمیں سب سے بڑی پرابلم، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ تکبر کس کو کہتے ہیں۔ آج ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگ ہم جس کو گنہگار سمجھتے ہیں یا کم عبادت گار سمجھتے ہیں، ہم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ان کو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے، مگر جو لوگ جن کو ہم بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یا جو ہے بہت بڑے دیندار شخص کہتے ہیں، ان کو ہم نے تکبر کرتے ہوئے، ہم نے ان کو گھمنڈ کرتے ہوئے، لوگوں کا سلام نہ جو ہے جواب دیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ علماء بھی ہیں، حالانکہ ان کے جو بیانات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ تکبر کی جو جھلکیاں، جو غرور، جو کمپرومائز کے بغیر جو انسان کو جو ہے جس انداز سے وہ بیان کے ذریعے سے متاثر کرنا چاہتے ہیں، اور حق بات کو چھپا کے اپنی تکبر، انا، تعصب کی وجہ سے دوسرے باتیں جو ہے ان کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سارے جو چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے اندر، ہماری انسانیت کے اندر خرابی آ رہی ہے۔ ہم اپنا میسیج قرآن سے نہیں لے رہے ہیں، حدیث سے نہیں لے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم قرآن حدیث کے مسئلے کو ایک تعصب کی بنیاد بنا رہے ہیں، ہم اس کو ایک انا کا میٹر بنا رہے ہیں۔ تو علماء کا جب ڈسکشن ہم دیکھتے ہیں، دو علماء جب آپس میں ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، جب ڈیبیٹس ہوتے ہیں، اور جو ہے بیانات کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا اس کو انا کا مسئلہ سمجھ کے اس پہ حاوی ہونا چاہتا ہے، اور اس پہ اس کی جو تکبر اور گھمنڈ کی جو الفاظ ہیں وہ جو ہے ظاہر ہوتی ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں تکبر اور گھمنڈ، غرور، یہ ساری چیزوں سے اللہ ہمیں بہت دور رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے زندگی عطا فرمائے جیسے زندگی اللہ ہمیں چاہتا ہے، اور جو امانتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اللہ سے ہماری دعا کہ جو ہمارے علماء، ہمارے جو گائیڈنس، ہمارے جو مین جو پریچرز ہیں، ہمارے جو مین استاد محترم ہیں، ہمارے جو گائیڈنس ہے، جو ہے دین اور دنیا کی جو گائیڈنس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی صحیح راستہ عطا فرمائے، تاکہ جو ہے وہ بھی گھمنڈ اور غرور سے دور ہو کے ہمیں قرآن اور حدیث کا صحیح مسئلہ بیان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔